بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم۔ سورہ محمد، سورۃ القتال بھی اس کا نام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا، وہ جنہوں نے انکار کر دیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور انہوں نے روکا اللہ کی راہ سے۔ اضل، تو ضائع گئے، اس نے ضائع کر دیا، اکارت کر دیا، اعمالہم، ان کے اعمال کو، یعنی اس نے ان کے اعمال اکارت کر دیے۔ جو نیک اعمال اجر کے لائق تھے وہ بھی اس نے ضائع کر دیے۔ یا یہ ہے کہ شیطان نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، بے راہ کر دیے، یعنی کہ درست راستے سے انہیں ہٹا دیا۔ اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، یعنی ان کے نیک اعمال کا بھی اجر نہیں دیا۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور وہ ایمان لائے اس چیز پر جو کہ اتاری گئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَهُوَ الْحَقُّ، اور وہی حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی جانب سے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں، اور آپ پر ایمان لانا، نبی علیہ السلام پر جو کچھ نازل ہوا ہے قرآن مجید میں، وحی مطلوع میں، اور قرآن مجید کے علاوہ جو احادیث وحی غیر مطلوع ہے اس سب پر، تو یہ لازم ہے۔ تو وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ، وہ ایمان لائے جو اس پر جو اتارا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور وہی حق ہے ان کے رب کی جانب سے۔ کفر عنہم، تو اس نے ہٹا دیا ان سے، مٹا دیا ان سے، سیئاتہم، ان کی برائیوں کو، وَأَصْلَحَ، اور اس نے اصلاح کر دی، بالہم، ان کے حال کی، یعنی ان کے حال کو اللہ نے ٹھیک کر دیا، ان کی اصلاح کر دی، ان کے معاملات سب ٹھیک ہو گئے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ ذالک بأن الذین کفروا، ایسا اس لیے ہے کہ وہ جنہوں نے انکار کیا ہے، اتبعوا الباطل، انہوں نے اتباع کی ہے باطل کی، وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ہاں وہ جو ایمان لائے ہیں، اتبعوا الحق، اور یہ کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں انہوں نے پیروی کی ہے حق کی، من ربہم، جو ان کے رب کی جانب سے ہے۔ کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں، یعنی ان کی حالتیں، کہ کس کی حالت مقبول ہے، کس کی مردود ہے۔ تو کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ ان کی مثالیں۔ فَإِذَا لَقِيتُم، پس جب تم آمنے سامنے آؤ، تمہاری مڈ بھیڑ ہو، الذین، ان کے جنہوں نے کفروا، انکار کیا ہے، یعنی جب تمہارا سامنا ہو میدان جنگ میں کافروں سے، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو مارنا ہے گردنیں، یعنی جنگ کے اندر جو کام ہے وہ گردنیں مارنے کا کام ہے۔ حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا اسخنتموہم، جب تم خوب خون ریزی کر چکو ان کی، یعنی انہیں خوب خوب قتل کر چکو،
فشد الوثاق، پھر مضبوط کرنا ہے باندھنے کو، شدو مضبوط کرو فعل امر ہے، الوثاق باندھنا، یعنی پھر جو ہے مضبوطی سے باندھو، قیدی بناؤ، یعنی قیدی بنانے کا کام جو ہے وہ خوب قتل کرنے، خون ریزی کرنے کے بعد ہے۔ اور اسخنتموہم، یہ خون ریزی خود مقصود نہیں ہے، مقصود غلبہ ہے، تو اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا اذا اسخنتموہم، یعنی جب تم ان پر غالب آ جاؤ، فشد الوثاق، تو پھر مضبوط کرو باندھنے کو، یعنی پھر قیدی بناؤ، فَإِمَّا مَنًّا، پھر یا تو احسان کر کے، بعدو اس کے بعد، یعنی جنگ کے ختم ہونے کے بعد پھر احسان کر کے قیدی چھوڑو، وَإِمَّا فِدَاءً، یا کہ فدیے کے ساتھ، فدیہ لے کر قیدی کو چھوڑو۔ تو احسان کر کے چھوڑنا اس کو پہلے بیان کیا، احسان کر کے چھوڑنا چونکہ اس میں وہ لوگ احسان مانیں گے، اسلام کی طرف راغب ہوں گے، ایمان لائیں گے، تو یہ تو زیادہ اچھی بات ہے۔ اما فداءً، یا فدیہ، فدیے میں یہ بھی شامل ہے کہ اپنے قیدی چھڑوا لیے جائیں یا جو بھی ان کے ساتھ لودو کی جائے، حتیٰ تضع الحرب، یہاں تک کہ رکھ دے جنگ، اوزارہا، اپنے اوزار، یعنی جنگ اپنے آلات، اپنے حرب کے جو بھی آلات ہیں وہ رکھ دے، مراد یہ ہے کہ جنگ ختم ہو جائے، اس وقت تک یہ کام ہے۔ ذالک، ایسا ہے، یعنی یہی حکم ہے، ایسا ہی ہے، ولو یشاء، یعنی جب تک جنگ ختم نہیں ہوتی تو پھر ایسا ہی ہے کہ کافروں کا سامنا ہے، گردنیں مارنی ہیں، اور وہ عمل یعنی کہ جاری رہے گا، ایک علاقے میں دوسرے علاقے میں، ایک زمانے میں دوسرے زمانے میں، اس طرح۔ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ، لَن تَصَرَ مِنْهُمْ، تو لازماً بدلہ لے لیتا ان سے، یعنی اللہ خود سے ہی بدلہ لیتا کافروں سے، یعنی مسلمانوں کے ساتھ ان کی لڑائی کی نوبت نہ ہوتی، لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا، لیکن لیبلوا، تاکہ وہ آزمائے، بعضکم، تمہارے بعض کو، ببعض، بعض سے، یعنی اللہ کو کافروں کو ختم کرنا، کافروں کو بالکل نابود کر دینا، کمزور کر دینا کچھ بھی مشکل نہیں ہے، لیکن اللہ نے کافروں کو بھی قوت دی ہے تاکہ، اور پھر باہم لڑائی کروائی ہے، لیبلوا بعضکم ببعض، یہ سب اس لیے ہے تمہیں ایک دوسرے سے آزمائے۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو کہ قتل کیے گئے اللہ کی راہ میں، یعنی شہید ہوئے، فلن یضل، تو نہیں وہ اکارت کرے گا، نہیں ضائع کرے گا، اعمالہم، ان کے اعمال کو، سیہدیہم، جلد ہی وہ انہیں ہدایت دے گا، راہ دکھائے گا، ویصلح بالہم، اور اصلاح کر دے گا ان کے حال کی، یعنی ان کے حالات معاملات کی اصلاح کر دے گا، ویدخلہم، اور وہ داخل کرے گا انہیں، الجنت، جنت میں، عرفہا، جس کا تعارف کروایا ہے اس نے، پہچان کروائی ہے اس جنت کی، یا اس جنت کو بیان کیا ہے، مشہور کیا ہے اس نے، لہم، ان کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، اگر تم مدد کرو گے اللہ کی، ینصرکم، تو وہ مدد کرے گا تمہاری۔ ایمان والوں کو اللہ نے کہا اگر تم لوگ مدد کرو گے اللہ کی، وہ مدد کرے گا تمہاری، ینصرکم، یعنی کہ پہلے ایمان والے اللہ کی مدد کریں گے تو پھر اللہ ایمان والوں کی مدد کرے گا، پہلے یعنی ہم منتظر ہیں اللہ کی مدد کے کہ اللہ مدد کرے، تو پھر اس کے بعد ہم کچھ سوچیں، تو نہیں، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم مدد کرو گے اللہ کی تو وہ مدد کرے گا تمہاری، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور مضبوط کر دے گا تمہارے قدموں کو، جما دے گا،
والذین کفروا قدم جما دے گا یعنی تمہارا اقتدار ہوگا وغیرہ وغیرہ، والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، فتعسا لہم تو ہلاکت ہے ان کے لیے، وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ اور اس نے بے راہ کر دیا، اس نے گمراہ کر دیا، اس نے اکارت کر دیا ان کے اعمال کو، یعنی کافروں کا کفر ہی ان کی ہلاکت اور ان کے اعمال کے ضائع ہونے کے لیے کافی ہے، یعنی کافروں کا کفر وہی ان کی ہلاکت کے لیے اور وہی ان کے اعمال کے باطل ہونے، ضائع ہونے، اکارت ہونے کے لیے کافی ہے۔ بس ایمان والوں کے لیے اللہ نے آزمائش یہ رکھی ہے کہ وہ کافروں کے سامنے کھڑے تو ہو نا۔ ذالک بأنہم کرہوا، ایسا اس لیے ہے کہ انہوں نے ناپسند کیا ہے، یعنی کافروں کے لیے جو ہلاکت ہے اور ان کے اعمال کا اکارت جانا ہے، ذالک بأنہم ایسا اس لیے ہے کہ انہوں نے کرہوا ناپسند کیا، ما انزل اللہ اسے جو کہ اتارا اللہ نے، فاحبط اعمالہم تو اس نے اکارت کر دیا ان کے اعمال کو۔ حبط عمل جو ہے عمل کا اکارت جانا، اس میں مفسرین نے بڑی پتے کی بات کی کہ عمل انسان اپنی بقا کے لیے کرتا ہے، سب سے قیمتی عمل، سب سے اہم ضروری کام وہ ہوتا ہے جو اس کا اپنی زندگی کی بقا کے لیے ہوتا ہے، اپنی جان کی بقا کے لیے۔ تو جب اللہ نے کہا فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ اس نے ان کے اعمال اکارت کر دیے، تو اب وہ ہے کہ وہ اپنی جان ان کی اب مباح ہو گئی، یعنی اب وہ جان کی حفاظت ان کے لیے نہ رہی۔ تو افلم یسیروا فی الارض تو کیا وہ چلے پھرے نہیں زمین میں، فینظروا تو وہ دیکھتے کیف کان عاقبہ کہ کیسے ہوا انجام، الذین ان کا جو من قبلہم ان سے پہلے ہوئے، دمر اللہ علیہم اکھیڑ پھینکا اللہ نے ان پر، وللکافرین امثالھا اور کافروں کے لیے اسی کی مثالیں ہیں، اسی کی مانند حالتیں ہیں، ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا ایسا اس لیے ہے کہ اللہ تو مولا ہے ان کا جو کہ ایمان لائے ہیں، وَأَنَّ الْكَافِرِينَ اور یہ کہ جو کافر لوگ ہیں، لا مولا لہم ان کا کوئی بھی مولا نہیں ہے۔